بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں لیلۃ القدر لیلۃ صبیحتها البدر، کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات کی صبح جنگ بدر ہوئی تھی۔ سمجھ گیا یہ جنگ بدر کتنی قیمتی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ابو داؤد اور ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ لفظ ہے رسول پاک کا فرمان کہ رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے ان باتوں پر راضی ہوں، خوش ہوں جس پر عبداللہ ابن مسعود خوش ہے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قسم ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس کی صبح کو جنگ بدر ہوئی۔ اب 17ویں رات یہ ان کے کہنے کے مطابق شب قدر ہے، اور اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شب قدر ہو رہی ہے کہ قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور اترا کب؟ سب سے پہلی وحی قرآن کی رسول پاک پر 17 رمضان کو اتری۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی میرے آقا پر کب اتری؟ 17 رمضان کو۔ تو ہم نے اتارا قرآن کو شب قدر میں، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ قرآن کا نزول شروع ہوا شب قدر میں 17 رمضان کو، تو اس لیے اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی حدیث میں کچھ اور بات فرما دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لأخبرکم عن لیلۃ القدر، میں گھر میں سے نکلا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں کہ کب پڑے گی۔ فتلاها فلان و فلان، یہ اور وہ لڑ گئے۔ کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت میں مسجد میں لڑائی ہو گئی۔ کیا کہ کعب ابن مالک مسجد میں آئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن حضرت وہاں بیٹھے ہیں، بس انہوں نے پکڑ لیا کہ میرا قرضہ بہت دنوں سے باقی ہے تیرے اوپر، آج مل گیا ہے، قرضہ دے۔ وہ کہا ہو تب نہ دوں، نہیں دینا پڑے گا، ادھر ادھر کٹا کٹا کہاں رہتا ہے، دینا پڑے گا، کہیں گے نہیں۔ فرماتے ہیں حضور میں نکلا تو یہ دونوں لڑ رہے تھے، فرفعت، تو شب قدر اٹھ گئی۔ فرماتے ہیں آقا کائنات اے کعب ابن مالک ضعشت، آدھا معاف کر، آدھا قرضہ معاف کر۔ انہوں نے کہا قد سمعت یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا تو میں نے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں قم یا عبداللہ قم فعدہ، ہے عبداللہ ابن ابی حضرت آدھا معاف ہو گیا، جو آدھا باقی ہے جلدی دے۔ فرمایا آقا نے کہ ان دونوں نے لڑائی کی، اس کی وجہ سے شب قدر کی جو خبر مجھے دینی تھی اب وہ حکم اٹھ گیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَفْعُهَا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس کا اٹھ جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر متعین کر کے وہ شب قدر آتی تو پھر جیسے 1000 مہینے کا ثواب اس رات میں ملتا ہے، گناہ کرنے پر 1000 مہینے کا عتاب بھی ملتا، اور 7 باقی رہیں تو اب یہ کون سی ہوئی؟ 23ویں۔
5 باقی رہ جائیں تو 25ویں، 3 باقی رہے تو 27۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب قدر اس کے علاوہ میں نہ پڑے گی، پڑھ سکتی ہے پورے رمضان میں کسی طرف بھی۔ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا اسم اعظم قرآن میں چھپا دیا اور اللہ نے شب قدر رمضان میں چھپا دی۔ اب تلاش کرو۔ امام راضی فرماتے ہیں جب ہر رات کو تم اگر شب قدر کی نیت سے عبادت کرو تو اللہ شب قدر کا ثواب تمہیں دے گا۔ بڑی برکت کی رات ہے یہ، پورا مہینہ ہی برکت ہی برکت۔